اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی نہایت ممتاز ترین، نمایاں ترین، جلیل القدر ترین عرفانی شخصیات کا تعارف کروا رہے تھے آپ کی خدمت میں، جن میں سید ابن طاؤس ہیں، احمد بن فہد حلی ہیں اور سید محمد مہدی بحر العلوم ہیں۔ بیان ہوا مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو توحید میں تمکن رکھتی ہیں، یعنی استقرار رکھتی ہیں، سیر و سلوک کی تمام منازل کو طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو کر یہ ہستیاں وہاں مستقر ہیں، وہاں ٹھہر چکی ہیں، وہاں ان کے حالات میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یہ درواقع ایسی جلیل القدر شخصیات ہیں جو درواقع تمام شیعہ عرفاء کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا جہاں ہم نے نامور جلیل القدر شیعہ عرفاء کا آپ کی خدمت میں تعارف کروایا، وہاں ان تین جلیل القدر شخصیات کا بھی تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ابن فہد حلی کے موضوع پر ہے، اور بیان ہوا کہ ان کی نہایت ہی ممتاز ترین کتاب عدۃ الداعی، اس کے اندر انہوں نے نہایت ہی گراں قدر قیمتی مطالب ایسے بیان کیے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے، لہٰذا ان مطالب کو آپ کی خدمت میں ہم جو ہے وہ تحقیقاً بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کن لوگوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 10 افراد ہم نے آپ کی خدمت میں متعارف کروائے کہ ان لوگوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے وہ درس نہیں سنا تو آپ اس درس کو غور سے سن لیں۔ آج ہم جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ درواقع آداب دعا ہے، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہے تو کن آداب کی اسے پہلے رعایت کرنا ہے، ان آداب سے خود کو مؤدب کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہونا ہے اور اللہ سے دعا کا تقاضا کرنا ہے تاکہ اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے، قبول کرے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان آداب اور شرائط کا اگر بندہ خیال نہیں رکھے گا تو اسے اپنی دعا کی عدم قبولیت پر اللہ کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا گریبان جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے ان آداب کی رعایت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ مرحوم ابن فہد حلی نے عدۃ الداعی و نجاح الساعی میں یہ تمام موارد جنہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ان تمام موارد کو اس انداز میں بیان نہیں کیا۔ ہم نے جو ہے وہ اس پر تحقیق کی ہے، اصل مطلب اور اصل زمین، اصل مواد جو ہے وہ ابن فہد حلی کا ہے، اور مزید اس میں تحقیقات کر کے آپ کی خدمت میں اسے ایک جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے استعاذہ کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے انسان کو شر شیاطین سے اور شیطانی وساوس سے اللہ کی بارگاہ میں خود کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اگر انسان خود کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیتا تو ایسے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی چیز کا بھی تقاضا کر سکتا ہے جو درواقع شیطان نے اس کی زبان پر جاری کیے ہوں کلمات، یعنی ایسی چیز کا تقاضا کرے جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے، انسان کے لیے اس میں مصلحت نہیں ہے، اور بس اوقات ہماری دعائیں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ہم
اپنے فائدے کی چیز کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شاید ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہماری دعا جب مستجاب نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی ایسی لا ینحل مشکلات آ چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر استعاذہ کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو شیطان رجیم کے وساوس سے، شیطان رجیم کے شر سے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہوں چاہے وہ جنی شکل میں ہوں، انسان خود کو ان شیاطین کے چنگل سے چھڑانے کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اسے استعاذہ کہتے ہیں۔ بعض موارد میں ہم نے یوں بھی دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الحمد کو باقاعدہ تعویذ بنایا کرتے تھے تاکہ انسان شیطان کے شر سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ لہٰذا عزیزان محترم، شیطان کے شر سے نجات حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا، یہ دعا سے پہلے بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 47 کو ذکر کرتا ہوں، جس میں حضرت نوح علی نبینا و آلہ و علیہ السلام رب عزت کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں۔ حضرت نوح فرماتے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ کا تقاضا کرتا ہوں، اس چیز کی پناہ کا تقاضا کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں، ما وہ چیز لیسا لی بہی علم، کہ مجھے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کے بارے میں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، ایسی چیز کا اللہ سے مطالبہ کر رہا ہوں جس کی حقیقت کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں ہے کہ وہ میرے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں نہیں ہے۔ اگر میرے نقصان میں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تقاضا کروں اور وہ تقاضا اگر قبول ہو جائے تو پھر انسان فلاکت میں ہے، پھر انسان ہلاکت میں ہے، پھر انسان بدبختی میں ہے کہ اس نے اللہ سے ایک ایسی چیز کا تقاضا کیا جو اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ بس اوقات انسان اللہ سے بیٹا مانگتا ہے اور وہ بیٹا انسان کی زندگی میں جب آ جاتا ہے تو انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ بس اللہ سے انسان نے نعمت کا تقاضا کیا، نعمت اس کو عطا ہو گئی، لیکن وہ نعمت انسان کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ آپ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولاد ان پر ظلم کرتی ہے، ان پر ستم کرتی ہے، ان کی اولاد انہیں گھروں سے باہر نکال دیتی ہے، ان کے اموال کو، ان کی جائیداد کو، ان کی پراپرٹی کو ان سے چھین لیتی ہے، ان کا احترام نہیں کرتی ہے، جبکہ انہی والدین نے اس اولاد کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیسی کیسی دعائیں طلب کی ہوں گی۔ پس انسان کو دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں خود کو قرار دینا ہے، جیسے حضرت نوح فرما رہے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک، اے میرے پروردگار میں خود کو تیری پناہ میں قرار دیتا ہوں کہ میں تجھ سے ایک ایسی چیز کا سوال کروں، ما لیسا لی بہی علم، کہ جس چیز کی خیر اور شر ہونے کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ میرے فائدے میں بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہوں۔ پس دعا سے پہلے انسان کو خود کو اللہ کی پناہ میں قرار دینا چاہیے، اور انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پروردگارا، میں خود کو تیری پناہ میں قرار دے رہا ہوں، تجھ سے جس چیز کا تقاضا کر رہا ہوں، اگر یہ چیز میرے لیے مفید ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو مجھے اس سے تیری پناہ میں تجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آ چکا ہوں، پروردگار تو مجھے پناہ عطا فرما، اور ایسی چیز جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ مجھے عطا نہ کر۔ پس دعا سے پہلے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں استعاذہ کرنا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے انسان کو حلال خوری کرنا ہے، یعنی انسان کے پیٹ میں اگر لقمہ حرام موجود ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ حتیٰ بعض جگہ پر یوں بھی مشاہدہ کیا ہے کہ 40 دن تک انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہو۔ لہٰذا انسان کو دعا کرنے سے پہلے
یہ بات متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حلال موجود ہو، حرام سے اس کا پیٹ نہ بھرا ہو، چونکہ اگر حرام سے بھرا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وہ دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ صحابی یہ آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور تقاضا کرتا ہے گویا کہ رسول خدا سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس صحابی کے حق میں کہ یہ مستجاب الدعا ہو جائے، یعنی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو مستجاب کر لے۔ اور تقریباً ہم لوگوں کی خواہش بھی ایک ایسی مشابہ خواہش ہوتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں تو ہماری دعا مستجاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رد نہ کرے، جب بھی مانگیں جو بھی مانگیں اللہ ہمیں عطا کر دے۔ لہٰذا ہماری دعا خود ہمارے حق میں قبول ہو جائے، ہماری دعا کسی دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے، ایسے شخص کو مستجاب الدعا کہا جاتا ہے کہ جو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کا تقاضا کرے اللہ اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، یقیناً اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو پس صحابی کا تقاضا ہے کہ رسول خدا دعا کریں اس صحابی کے حق میں کہ یہ ایسا مستجاب الدعا ہو جائے۔ تو یقینی بات ہے بہت بڑا تقاضا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے جواب میں اسے کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں طہر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام، اگر تم مستجاب الدعا ہونا چاہتے ہو تو اپنی خوراک کو، اپنے مأکل کو پاک کرو، پاکیزہ کرو، طہارت والا لقمہ اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالو۔ اب اگر تم نے ایسے کر لیا ولا تدخل بطنک الحرام، اپنے بدن میں کسی حرام چیز کو نہ ڈالو، اگر تم نے ایسا کر لیا، اس فارمولے پر عمل کر لیا تو تم مستجاب الدعا ہو جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تمہارا لقمہ حرام کا ہے، اور اگر لقمہ حلال ہے تو تم مستجاب الدعا ہو، تمہاری دعاؤں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 321 ہے، اور حدیث نمبر 31 کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یستجاب لہ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعا ہو جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب بھی وہ دعا کرے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں فَلْيُطَيِّبْ کَسْبَهُ، اسے اپنے کاروبار کو حلال کرنا ہوگا، حلال رزق کمانا ہوگا، وَلْيَخْرُجْ مِن مَظَالِمِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کا حق اس کی گردن پر ہے اس حق کو ادا کرنا ہوگا۔ یہاں حقوق سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ یہاں در واقع چونکہ کاروبار کی بات ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کاروبار میں انسان نے کچھ نہ کچھ اپنے ماتحت ملازمین رکھے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں اس کی گردن پر ہوتی ہیں۔ ایک ملازم کا اگر حق مناسب تنخواہ کا ہے اور وہ جو شخص اس سے کام لے رہا ہے اسے مناسب تنخواہ نہیں دے رہا تو در واقع اس کی گردن پر وہ حق جمع ہو رہا ہے اس ملازم کا۔ اب اگر یہ اس کا حق نہیں دے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کا تقاضا کرے گا تو یقینی بات ہے اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ پس اپنا کاروبار حلال کرنا ہے، حلال رزق کمانا ہے، اور لوگوں کا حق اس کے کاروبار میں جو ہے وہ اسے ادا کرنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ دُعَاءُ عَبْدٍ فِي بَطْنِهِ حَرَامٌ، فرماتے ہیں بے شک اللہ کی جانب کسی ایسے بندے کی دعا پہنچتی ہی نہیں ہے، دعا زمین سے آسمان کی طرف صعود کرنا چاہے گی، پہنچنا چاہے گی، اٹھنا چاہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی جانب، لیکن جس شخص کے پیٹ میں حرام موجود ہے اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو امام صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ دعائیہ کلمات آسمان کی طرف صعود ہی نہیں کریں گے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہے، او عندہ مظلمۃ، یا اس کے پاس کوئی ایسا ظلم ہے، لأحد من خلقہ، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا حق اس کے پاس موجود ہے اور اس نے وہ ادا نہیں کیا، یعنی اپنے ملازم ماتحت کو اس کی مناسب تنخواہ جو اس کا حق ہے وہ مناسب تنخواہ اس کو ادا نہیں کیا۔ ایک یہ حق ہو جاتا ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ جو اس نے کاروبار کیا ہے، پیسہ کمایا ہے، اس پیسے پہ یا تو خمس ہے
یا اس پیسے پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، چونکہ بالاخره تجارت کا راس المال جو ہے اس پر آیت اللہ سیستانی کے مطابق زکوٰۃ ہے، یا اس کے پاس کچھ ایسے اموال ہیں، مثلا بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس پر زکوٰۃ کا نصاب اس پر پورا ہو چکا ہے اور اس نے اس کاروبار سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، تو ایسا شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو چونکہ اس کے پاس کسی کا حق موجود ہے اور اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا ہے، اب اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو یہ دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ بس معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلے انسان کو استعاذے کا خیال رکھنا ہے، اور استعاذہ کسی خاص وقت سے متعلق نہیں ہے، تمام زندگی میں، تمام اوقات میں انسان نے خود کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ دوسری شرط جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا لقمہ حلال ہونا چاہیے، کسی ذی حق کا حق اس کی گردن پر نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان ان دو شرائط پر عمل کرے گا تو اب اس کی دعا مستجاب ہو سکتی ہے۔ تیسرا اہم مرحلہ جسے ہم بیان کریں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے لیکن اسے اللہ پر اعتماد نہیں ہے، وہ اللہ کی بابت بدگمان ہے۔ اب ایسا شخص جو اللہ پر اعتماد ہی نہیں رکھتا ہے، بدگمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ ایسے شخص کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ در واقع منافقین ہیں، مشرکین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانی رکھتے ہیں۔ اب جب اللہ پر بدگمانی رکھتے ہیں تو ان پر روزگار کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقین اور ایسے مشرکین پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الظانین باللہ سوء الظن، وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے متعلق بدگمان ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ایسے افراد کے اوپر در واقع زمانے کا جو سوء ظن ہے، جو عذاب ہے، جو مشکلات ہیں، وہ ایسے افراد کی طرف جو ہے وہ زمانے سے بھی آئیں گی۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ بھی ان پر غضبناک ہوگا۔ پس یہاں تیسری شرط ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز جسے دعا کرنے سے پہلے جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو پاکیزہ لباس پہن کر خود کو خوشبو لگانا ہے، چونکہ انسان دعا کے کلمات جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، اس کلمات کو صعود دینا ہے، اللہ تک لے جانا ہے۔ کس نے؟ فرشتوں نے۔ لہٰذا اگر انسان خود کو خوشبو سے معطر کرے گا تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس کی مہک کو استشمام کریں گے اور اس کے دعائیہ کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ پس انسان کا خود کو معطر کرنا در واقع اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرشتے انسان کے پاس آئیں، اور جب ایسی حالت میں جب فرشتے انسان کے پاس ہوں، انسان دعا کرے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں عثمان بن مظعون، یہ در واقع رسول خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر تقاضا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں خوشبو کو اور کچھ اور چیزوں کو ترک کرنا چاہتا ہوں، یعنی در واقع روحانیت گویا کہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو مرحوم کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 511 ہے، اور حدیث نمبر 14 کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں لا تدع الطیبہ، کہ خوشبو کو ترک نہ کرو، یعنی خوشبو ہمیشہ لگایا کرو۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ تنشق ریح الطیب من المؤمن، چونکہ ملائکہ مؤمن کے پاس آ کر اس کی خوشبوئے طیب کو استشمام کرتے ہیں۔ البتہ یہاں خود مؤمن کی ایک ذاتی خوشبو بھی ہے کہ جسے ملائکہ استشمام کرتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ سوال اس خوشبو سے متعلق نہیں ہے جو مومن کے بدن سے جو ہے وہ اس کی ذاتی خوشبو ہے، اس سے متعلق نہیں ہے۔ سوال در واقع انہی عطر سے متعلق ہے، انہی خوشبوؤں سے متعلق ہے جنہیں مومن لگاتا ہے، اور عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ترک کرنا چاہتا ہوں، تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لا تدع الطیب، اس خوشبو کو ترک نہ کرو، بے شک ملائکہ آتے ہیں مومن سے اسی خوشبو کو استشمام کرنے کے لیے۔ اب جب ملائکہ خوشبو سونگھنے کے لیے آتے ہیں، مومن نے خوشبو لگا کر دعا کی، تو ملائکہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، اسے حمل کریں گے دعا کو۔ پس یہ ایک اور مزید شرط ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کروں، دعا کرنے سے پہلے انسان کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، مسجد میں چلے جانا چاہیے،
بیت اللہ کی طرف چلے جانا چاہیے، یا کسی ایسے مقدس مقام کہ جو درواقع مسجد سے افضل مقام ہے، انسان ایسی جگہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اب ایسا مکان کون سا ہے؟ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبرہائے مطہر درواقع مسجد سے افضلیت کا حکم رکھتی ہیں ہماری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں، شیعہ تعلیمات میں۔ لہٰذا انسان یا تو قریبی مسجد میں چلا جائے، اگر قریبی مسجد میں جا کر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ترجیحاً وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں چلا جائے یا بیت اللہ کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ لہٰذا یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ شیعہ منابع میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے ایک قانون سمجھ میں آتا ہے، اور وہ قانون یہی ہے کہ انسان کو دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ان النبی کان اذا جاء مکانا فی دار یعلی استقبل القبلہ ودعا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں کوئی صحابی ہے یا علی نام کا، رسول خدا اس کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں دعا کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ شاید اس صحابی کا گھر بیت اللہ کے پاس تھا، وہاں سے قبلہ نظر آتا تھا، اللہ کا گھر نظر آتا تھا، شاید رسول خدا وہاں جا کر اس کے گھر میں قبلہ رخ ہو کر یعنی اللہ کے بیت کو مشاہدہ کر کے دعا کرتے ہوں۔ یا اس روایت کی دوسری تشریح اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ رسول خدا اس کے گھر میں جب گئے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہو۔ پس دعا کی شرائط میں اس نقطے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے۔ پھر اس کے علاوہ دعا سے پہلے انسان کو باوضو ہونا چاہیے، باطہارت ہونا چاہیے۔ یہ روایت مرحوم دیلمی ارشاد القلوب جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 77 ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے متی شئت ان تدخل الیہ توضعت وقمت بین یدی، یعنی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو، چونکہ انسان پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ انسان کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو متی شئت ان تدخل الیہ، جب بھی تم چاہو کہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ، یعنی دعا کرنے کے لیے جب تم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہو تو در واقع دعا کرتے وقت کی حالت بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، عبادت کی حالت میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ پس جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو، چاہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، یا چاہے تم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو، تو امام فرماتے ہیں متی شئت ان تدخل الیہ، جب ادھر پہنچنا چاہو اللہ کی بارگاہ میں، توضعت، تو تم وضو کرو، وقمت بین یدی، اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ وضو کرنا اور وضو کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا اور دعا کرنا یہ در واقع دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر آگے جو شرط آپ کی خدمت میں دعا سے پہلے بیان کروں وہ ہے صدقہ دینا۔ عزیزان محترم، در واقع صدقے سے متعلق اس آیت کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو نسخ ہو چکی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا وہ واحد صحابی ہیں جس نے ان آیت پر عمل کیا۔ در واقع وہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجوہ سے متعلق ہے، یعنی لوگ جو مالدار تھے در واقع وہ چاہتے تھے کہ عام جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام نہ ہو، لہٰذا وہ ایک پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو اور ایک تنہائی میں بیٹھ کر ہم کلام ہو، کوئی دوسرا شخص مزاحم نہ ہو، ان کی باتیں نہ سنیں۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم سرگوشیاں کرنا چاہتے ہو تو باقاعدہ تم صدقہ دو۔ اب صدقے کا حکم آ گیا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس آیت کے حکم پر عمل کیا اور رسول خدا سے نجوہ کرتے وقت انہوں نے صدقہ دیا۔ بعد میں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب عزیزان محترم اسے بھی لایا جا سکتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے ولی سے یعنی رسول خدا سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو صدقہ دے، تو پس اللہ سے اگر انسان نجوہ کرنا چاہتا ہے تب بھی انسان کو صدقہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس آیت کو ہم اس یعنی دعا سے پہلے صدقے کے مصداق کے طور پر بیان نہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جسے مرحوم شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 67 ہے اور حدیث نمبر 251 کے تحت نقل کیا ہے۔ ظاہراً عیون کے اندر تمام روایات
حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی روایات ہیں، لہٰذا یہ روایت بھی حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے سلسلہ سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، کہ جس میں در واقع یوں بیان ہو رہا ہے کہ دعا سے پہلے صدقہ دو، چونکہ جو کوئی بھی دعا سے پہلے صدقہ دے گا اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ بس عزیزان محترم، یہ کچھ موارد تھے جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کو دعا کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبد کی دعا کو قبول کرے گا، کیوں؟ چونکہ اس نے ادب کی رعایت کی ہے۔ لہٰذا ادب کی رعایت کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مؤدب ہے، اور انسان مؤدب ہی کو در واقع جو ہے وہ رنگ لگتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جس ڈالی پر یا جس شاخ پر پھل لگتا ہے اس میں تواضع کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا وہ جھکے گی تو اسے زیادہ پھل لگے گا۔ اور اسی طرح انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے لیے آداب کی رعایت کرے گا، خود کو خاضع کرے گا، ان شرائط کا خیال رکھے گا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ جو مومنین مشکلات کا شکار ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو برطرف کرے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو محتاج ہیں، مقروض ہیں، اللہ ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرمائے۔ جو مومنین دنیا جہان میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔